الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نیکی سے اور نیکی خالص ہو. نیکی خالص میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے. خالص نیکی کی زندگی، اس کا اپنا ایک اثر ہے. جیسے ایک مختلف مادی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے اور وہ تاثیر ریسرچ سے، تحقیق سے، محنت سے اس کا علم ملتا ہے کہ اس دوائی میں یہ تاثیر ہے، اس جڑی بوٹی میں یہ تاثیر ہے، اس غذا کا یہ اثر ہے، فلاں چیز کی یہ خاصیت ہے. ان مادی چیزوں کی خاصیت، تاثیر محنت سے، تجربے سے، تحقیق سے انسانوں کو پتہ لگتی. اسی طرح انسان کے اخلاق، انسان کے اعمال، انسان کے بدن سے نکلنے والی زندگی، اس کی بھی تاثیر ہے، اس کی بھی خاصیت ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے. جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ آدمی بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اس نیکی میں یہ خاصیت ہے، اس کی یہ تاثیر ہے. برف ڈالیں گے، گرم پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈے پانی کو آگ پہ رکھیں گے، وہ بھی گرم ہو جائے گا. آگ کی یہ خاصیت ہے، اس میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. برف کی یہ تاثیر ہے، جہاں رکھی جائے وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی. یہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ یہ تاثیر ہے. لیکن ہمارے تجربے، ہمارے مشاہدے سے بھی زیادہ یقینی بات اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وہ اس سے بھی زیادہ یقینی علم ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکیوں کی تاثیر بتائی، خاصیت بتائی. مختلف نیکیوں کی مختلف تاثیر ہے. جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاۃ. زکوٰۃ سے آدمی کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ اس نیکی کی خاصیت ہے. جیسے صدقے کی خاصیت ہے کہ آدمی بری موت سے محفوظ رہتا ہے. کوئی غلطی کر لی، خطا ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کہیں اللہ کو ناراض کر دیا، اب اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر رہا، صدقہ دے رہا.
تو اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جائے گا، غضب سے محفوظ ہو جائے گا، اس کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ برف ڈالیں تو گرم پانی تھا، ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غصے میں تھے، صدقہ دیا، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ یہ عمل کی تاثیر، نیکی کی تاثیر۔ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دو گے، اہتمام کرو گے، تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں اس کی طرف متوجہ ہیں، کوئی اس کی گھر کی طرف پریشانیاں آ رہی ہیں، گر گڑا کے دعائیں کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گر گڑا کے دعائیں کرنا، آہوزاری کرنا اللہ کے سامنے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ ان بلاؤں کا راستہ رک جاتا ہے۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، گر گڑاؤ اللہ کے سامنے، آہوزاری کرو اس کے سامنے۔ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نیکی ہے جس کی تاثیر ہے، بلاؤں کا راستہ رک جاتا ہے، پریشانیوں کا راستہ رک جاتا ہے، آفات کا راستہ رک جاتا ہے، نیکیوں کی تاثیر ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی تاثیر بتائی، نیکیوں کا بھی اثر ہے۔ ہم تو صرف دوائی کا اثر سمجھتے ہیں نا، ہم تو غذا کا اثر سمجھتے ہیں نا، ہم پھلوں کی تاثیر جانتے ہیں نا، جڑی بوٹیوں کی تاثیر سے ہم واقف ہیں نا۔ بدن سے نکلنے والے اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھے اعمال، ان کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ وہ انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی زندگی پر، انسان کی گھریلو زندگی پر، نجی زندگی پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، خالص نیکی کی زندگی ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے حلال محبتیں پروان چڑھتی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، نیک آدمی کے دل میں نیک آدمی کی محبت، اچھی محبت اچھے آدمی کے دل میں، اچھے لوگوں میں اچھے لوگوں کی محبت، حلال محبت، باپ بیٹے کی محبت، بہن بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، اس خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے، یہ محبتیں بڑھتی ہیں، یہ خاصیت ہے۔ اسے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، فرمایا کرتے تھے نیک رہو گے ایک رہو گے، اس لیے کہ یہ خالص نیکی کی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر کوئی تجربے سے معلوم نہیں ہوئی کہ تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے انسانی علم نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ کے علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، نتیجہ بھی اس نے دینا ہے، خاصیت بھی اس نے رکھنی ہے، تاثیر بھی اس نے پیدا کرنی ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ نیکی کی تاثیر ہے۔ اگر حلال رشتوں کی محبتیں کمزور پڑ رہی ہیں تو یقیناً اس کی نیکی میں کہیں کوتاہی ہے،
یا نیکی میں کہیں ملاوٹ ہے، مرچوں میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، دوائی میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی۔ نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ظلمت آ جائے، گناہوں کی نحوست ہو جائے، گناہوں کی گندگی آ جائے، اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی، اس کی پھر وہ تاثیر نہیں رہتی۔ پھر جو چیز غالب ہوگی اس کا اثر ہوگا، گناہوں کا اپنا اثر ہے، گناہوں کا اپنا ری ایکشن ہے، گناہوں کی اپنی بدبو ہے، گناہوں کی اپنی نحوست ہے، گناہوں کا اپنا وبال ہے، گناہوں کا اپنا فساد ہے۔ جو چیز غالب ہو جائے گی اس کا اثر ہوگا۔ خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، حلال محبتیں پروان چڑھتی۔ باپ نیک ہو، بیٹا نیک ہو، ہمیشہ ایک رہیں گے۔ بیوی نیک ہو، شوہر نیک ہو، ایک رہیں گے۔ بہن نیک ہو، بھائی نیک ہو، ایک رہیں گے۔ یہ فساد کہاں آتا ہے؟ جہاں سے نیکی چلی جاتی، جہاں سے نیکی چلی جاتی۔ ہر جگہ کی نیکی الگ ہے۔ انفرادی نیکی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اجتماعی نیکی گھر کی نیکی، رشتوں کی نیکی، خاندان کی نیکی، ساتھ رہنے والوں کے درمیان کی نیکی۔ وہاں کا دین کیا ہے؟ وہاں کی نیکی کیا ہے؟ کم از کم وہاں کی نیکی یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، عدل، انصاف، یہ کم از کم درجے کی نیکی۔ اور اعلیٰ درجے کی نیکی کیا ہے؟ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، احسان کرے۔ اب بتائیے کسی رشتے میں ایک طرف سے بھی احسان ہو رہا ہو، دوسری طرف سے بھی احسان ہو رہا ہو، کیوں محبتیں نہیں ہوگی؟ کیوں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہوں گے؟ کوئی کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، یہ احسان ایسی چیز ہے کہ ان سخت دل کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے، نیکی نہیں ہے۔ تو نیکیوں کی تاثیر ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں نیکیوں کے لیے کشش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے جلدی کرو، سابقو، مقابلہ کرو نیکیوں میں۔ لیکن ہمارے ہاں دنیاوی چیزوں میں تو مقابلہ ہے، نیکیوں میں مقابلہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یقین بن چکا ہے کہ چیزیں اچھی ہوں گی تو زندگی اچھی ہوگی۔ یہ تو دماغ کے اور دل کے کسی خانے میں ہے ہی نہیں کہ نیکیاں اچھی ہوں گی اور زندگی اچھی ہوگی، یہ تو کسی خانے میں نہیں ہے۔ اس میں تو پوری زندگی ڈھلی ہوئی ہے کہ چیزیں اچھی ہوں گی، مال اچھا ہوگا، آمدنی اچھی ہوگی، کاروبار اچھا ہوگا، زندگی اچھی ہوگی۔ اس پہ تو ایمان ہے۔ اس لیے وہاں مسابقہ ہے، وہاں مقابلہ ہے، وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کسی حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے کہ نیکیاں اچھی ہوں گی تو زندگی اچھی ہوگی، یہ نہیں خیال کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات کہنے والے اللہ کی ذات ہیں کہ تمہاری نیکی کی زندگی جتنی اچھی ہوگی اتنی تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا جملہ ہے، اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات ہے کہ تمہاری نیکی کی زندگی جتنی اچھی، حیاتن طیبہ، اتنا تمہاری زندگی اچھی. لیکن یہ دل نہیں مانتا، ماحول نہیں ہے نا، اس کے تذکرے نہیں ہے نا، یہ ذہنیت نہیں بنی نا، اس سوچ پہ نہ پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ سنا ہے. سچ تو یہی ہے، سچ تو وہی ہے جو اللہ تعالی نے بتلایا ہے. بھائی سچ بتا رہا ہوں، پیسوں سے راحت نہیں لائی جا سکتی، پیسوں سے سکون نہیں لایا جا سکتا، قسم خدا کی پیسوں سے محبتیں نہیں خریدی جا سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ پیسوں سے راحت کی چیزیں لا سکتے ہیں، راحت نہیں. سکون کا سامان لا سکتے ہیں، سکون نہیں. پیسوں سے زیادہ آپ محبتوں کے تحفے لا سکتے ہیں، دلوں میں محبتیں نہیں. بس یہ کر سکتے. پیسوں سے زیادہ آپ گھر بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن گھر میں محبت اور سکون پیسوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا. پیسوں سے آپ زیادہ سے زیادہ کاروبار کے نقشے بڑے بنا سکتے ہیں، لیکن زندگی کا لطف اور مزہ پیسوں سے نہیں ہے. سچ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جتنی تمہاری نیکی بڑھیا ہوگی اتنی تمہاری زندگی اچھی ہوگی. اس کے ساتھ مال بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کی نعمت، گھر بھی اچھا ہو جائے وہ بھی اللہ کا فضل، آمدنی بھی بڑھیا ہو جائے وہ بھی اللہ کا انعام، وہ کوئی بری بات نہیں. لیکن اگر نیکی کی روح نکل گئی تو یہ ساری چیزیں وبال، پھر وبال ہے، پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو نیکی کی بھی تاثیر ہے. جتنی بڑھیا نیکی، جتنی خالص نیکی، اس کے اندر اپنی ایک خاصیت ہے. تو ہر نیکی کی خاصیات، نیکیوں کی تاثیر اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے. نماز کی تاثیر بھی بتائی ہے، نماز کی تاثیر بھی بتائی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر نماز ہو تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پھر گناہ کی بدبو نہیں رہتی، گناہ کی نحوست نہیں رہتی، گناہ کی گندگی نہیں رہتی. اس لیے کہ نمازی میں اور گناہ میں جوڑ نہیں ہے. ہاں اگر نماز ایسی ہے کہ اول تا آخر اسے خیال ہی کوئی نہیں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، بے خیالی کی نماز ہے، بے دھیانی کی نماز ہے، بے توجہی کی نماز ہے، پھر تو وہ یہ تاثیر نہیں ہوگی نا. تو نیکیوں کی مختلف خاصیات ہیں، مادی تاثیر بھی ہے، روحانی تاثیر بھی ہے، جسمانی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے. نیکیوں کا روحانی فائدہ بھی ہے، مادی اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. یہ خاصیات، یہ تاثیر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی کہ نیکی کی یہ تاثیر ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے سچے دل سے معافی مانگنے کی خاصیت بتائی، اور وہ خاصیت اس دنیا کے لیے بتائی ہے، اس دنیا کے لیے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا.
جو کثرت سے اللہ تعالی سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالی ہر غم سے اور ہر ہم سے اسے نجات نصیب فرما دیتا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی ضرورت وہاں سے پورا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. اب یہ تینوں چیزیں مشکلیں آسان ہو جائے، زندگی میں غم نہ رہیں، ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں. ہمارا ایمان تو یہ چل رہا ہے نا بھائی، ہماری سوچ تو یہ چل رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں پیسوں سے ہو سکتی، عہدے اور منصب سے ہی ہو سکتی. ہمارے دل میں تو یہ بات اتر ہی نہیں رہی کہ یہ ساری چیزیں نیکی سے بھی ہو سکتی، اور سچ یہ ہے کہ نیکی ہی سے ہو سکتی. نیکی ہی سے ہو سکتی. اب کتنی جاندار معافی ہے اتنی اس کی تاثیر ہوگی، کتنی سچی معافی ہے اتنی اس کی خاصیت ہوگی. کتنا دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے معافی، اتنا اس کا اثر ہے. تاثیر ضرور ہے، تاثیر تو ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات ہے اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا ہے. تاثیر تو ہے اور یقیناً ہے، لیکن میری زندگی میں یہ تاثیر کب ظاہر ہوگی بھائی؟ جب میں پورے یقین کے ساتھ یہ نیکی کروں گا، دل کی سچائی کے ساتھ یہ نیکی کروں گا، صحیح معنی میں اللہ سے معافی مانگوں گا. اب سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، گندی تصویر لگی ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہ تو استغفار نہیں ہے نا، گناہ بھی کر رہا استغفار بھی کر رہا. یہ تو استغفار خود قابل استغفار ہے. استغفار تو دل کی معافی کا نام ہے، ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، افسوس کا نام ہے، رونے کا نام ہے. سچائی سے مانگے. نیکیوں کی تاثیر تو ہے، لیکن میں اس نیکی کو استعمال کیسے کر رہا ہوں، کر کیسے رہا ہوں؟ اب کوئی کہہ دے میاں گولی سے آدمی مر جاتا ہے، اب اس نے ہاتھ میں گولی لی، بلی کو مارا، بلی بھی نہیں مری. اب یہ کہنے لگ جائے کہ میاں تم تو کہہ رہے گولی سے آدمی مر جاتا ہے یا تو بلی بھی نہیں مری. کیا کہا جائے گا؟ میاں عقل ہے، گولی کو پستول میں رکھو، اور جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کی بازو میں قوت بھی ہو، نشانے اور گولی کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھو آدمی مرتا ہے نہیں مرتا. گولی سے آدمی مر جاتا ہے، تجربہ ہے، نظر آتا ہے. اب کوئی گولی مارنے کا اس کو طریقہ ہی نہیں آتا. تو ایسی میرے عزیزو استغفار کی یہ تاثیر تو ہے، لیکن گناہوں پہ ندامت بھی تو ہو، دل کی سچائی بھی تو ہو. میری نیکی اور اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی گناہ کی رکاوٹ بھی تو نہ ہو. نیکی تو کر رہا، گناہ اس سے بڑا کر رہا، جو اس کی اور اس کی نیکی، اس کی اور اللہ کی رحمت کے درمیان گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس نیکی پر وہ رحمت مل نہیں رہی،
وہ نتیجہ آ نہیں رہا، گناہ ہے بیچ میں، دیوار کھڑی ہے. تو میرے عزیزو، یہ تو سچ ہے کہ نیکیوں کی خاصیت ہے، تاثیر ہے، اثر ہے. جو جتنی بڑی نیکی کر لے، تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ. سچا نیک آدمی، اس کا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، آزمائش میں بھی، راحت میں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا. یہ خالص نیکی کی تاثیر ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم. فإن له معیشة ضنکا. فرمایا گناہ کا ریئیکشن ہمیشہ دل بے-چین رہے گا، گناہ کی نحوست ہمیشہ دل پریشان رہے گا، گناہ کی بدبو ہمیشہ دل بے سکون رہے گا. اس کا ریئیکشن ہے. تطمئن القلوب، ہمیشہ مطمئن، ہر حال میں مطمئن، زندگی میں بھی مطمئن بھائی، موت کی گھڑی میں بھی مطمئن. سبحان اللہ. ہر حال میں مطمئن. نیکی کی یہ تاثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکی کا یہ اثر ہے. تو نیکی خالص ہو، خالص نیکی. جتنی اچھی نیکی ہوگی اتنی اس کی خاصیت، اثر زندگی میں زیادہ ہو. نیکیاں کیجئے، نیکیوں کی زندگی. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھیے. سابقو، مقابلہ کیجئے. دنیاوی چیزوں میں مقابلہ بری چیز ہے، نیکیوں میں مقابلہ پسندیدہ ہے. شیخین، اس امت کے بڑے بزرگ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقابلہ چل رہا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ہمیشہ جی چاہتا تھا کہ میں نیکیوں میں کبھی تو حضرت صدیق سے آگے بڑھوں. غزوہ تبوک کا موقع آیا اور خیال ہوا کہ آج میرے پاس میری مالی حالت حضرت صدیق سے اچھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہمارے مال کی ضرورت ہے، اور مال میں حضرت صدیق سے اچھی حالت میں ہوں. آج اتنا خرچ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا کہ آج نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. سارا مال اس کا آدھا سمیٹ کے لے آئے. آدھا. 1 روپے تھا تو 8 آنے لے آئے. 1 کروڑ تھا تو 50 لاکھ لے آئے. 1 لاکھ تھا پوری مالیت، کل مالیت آدھا لے کے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. حضرت صدیق فرمایا تم کہ یا رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے آئے ہو. ویسے اللہ کے نبی سب کا سارا مال قبول نہیں کیا کرتے تھے، کہتے کچھ گھر بھی چھوڑ کے آؤ، کچھ پیچھے والوں کو بھی رکھ کے آؤ. لیکن صدیق کا ایمان اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے سارا بھی قبول کر لیا، سارا بھی قبول کر لیا. یہ مقابلہ، مسابقہ چل رہا. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو نا بھائی. یہ مقابلے کا میدان ہے. تو میرے عزیزو، نیکیوں کا مقابلہ، اس کا موسم بہار، رمضان آ رہا.
موسم بہار آ رہا ہے اس کا. اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک سپارے کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے. تو کتنا ختم ہو گیا؟ ایک قرآن. ایک سپارے کو کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 30 مرتبہ روزانہ. تو 30 دنوں میں کتنے ختم ہو گئے؟ 30 قرآن. ایک پارے کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں احتیاط کی وجہ سے 30 کی بجائے 31 پڑھتا تھا. اگر 29 کا چاند میرا آیا تو میری 30 کی گنتی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. اور یہ میری زندگی کے 40 رمضان، 40 سال تک، 40 رمضان 40 سال تک، یعنی 40 سال تک، یعنی 40 رمضان میری زندگی کے ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں میں نے 30 قرآن ختم کیے. میں صحابہ کے واقعات نہیں سنا رہا، یہ ان بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں جن کو ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا. مسابقہ، موسم آ رہا ہے. استقبال رمضان یہی ہے. دو چیزیں استقبال رمضان میں. ایک تو یہ چیز ہے شب برات آئی، سچی معافی مانگ لی، دل سیدھا کر لیا، دل کا برتن سیدھا کر لیا، دل کا برتن صاف کر لیا. رحمت کی بارش ہو، برتن ہی الٹا ہو. قصور رحمت کی بارش کا تو نہیں ہے، برتن کا ہے. برتن سیدھا ہے، گدلا بہت ہے. قطرے گریں گے، پانی گدلا ہو جائے گا. اللہ نے اس شعبان میں ایسی گھڑیاں دی ہیں، ایسا موقع دیا ہے اہل ایمان کو کہ معافی مانگ لیں، مغفرت کرا لیں، تاکہ رمضان کی گھڑیوں سے پہلے دل کا برتن سیدھا ہو جائے، صاف ہو جائے. رحمت کی بارش آئے، وہ نور اس کے دل کو منور کر دے، اس کے دل کو روشن کر دے. ایک تو یہ ہے استقبال رمضان. دوسرا میرے عزیزو یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے. کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ چھوڑا جا سکتا ہے اور ان کاموں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. اگر سب چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی تو کچھ تو ایسی ہوں گی کہ ان کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی بڑے مسائل نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اپنی زندگی کا نظم ایسا بنائے. بہتر تو یہی ہے کہ یہ پورا وقت رمضان میں اللہ کے لیے ہو جائے. 11 مہینے اس جسم کے لیے بہت کچھ کیا نا، اس جسم کے لیے بہت کچھ کیا. یہ ایک پورا مہینہ اندر کے انسان کے لیے، روح کے لیے. بہتر تو یہ استقبال رمضان ہے. تیاری، اپنا نظم، اپنے اوقات کہ کیا کیا کام ایسے ہیں جنہیں چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، انہیں بعد میں کیا جا سکتا ہے. اور کیا چیزیں جو بہت ضروری ہیں انہیں ہم تھوڑا وقت دے دیں گے، لیکن زیادہ وقت یہ رمضان اللہ کی عبادت کا، خالص نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ. گھوڑا تیز رفتار ہو اور اوپر شاہ سوار کمزور ہو. گھوڑا بڑا اچھا ہے، صحت مند ہے، سواری بہت شاندار ہے، لیکن شاہ سوار بڑا کمزور ہے، لگام بھی پکڑ نہیں سکتا. تو بتائیے یہ اچھی سواری، یہ تیز رفتار سواری اس سوار کے لیے کارآمد ہے یا نقصان دہ؟ نقصان دہ. اس کی جان بھی خطرے میں، دوسروں کی جان بھی خطرے میں. جسم بہت صحت مند، توانا، طاقت، لیکن اندر کا جو انسان شاہ سوار ہے، جس کے ہاتھ میں لگام ہے کہ آنکھوں نے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، ہاتھ کہاں استعمال کرنے کہاں نہیں کرنے، زبان کہاں چلانی ہے کہاں نہیں چلانی،
وہ اندر کا شاہ سوار کمزور ہے، جسم طاقتور ہے، اختیارات بہت ہیں، کیا ہوگا؟ یہ اس کی ذات کے لیے بھی خطرناک، دوسروں کے لیے زندگی کے لیے بھی خطرناک، دوسروں کی عزت آبرو کے لیے بھی خطرناک۔ اور اگر شاہ سوار مضبوط ہے، تیز رفتاری، بڑی کارآمد، جہاں پکڑا، جہاں چلایا، جہاں روک دیا، جہاں کھڑا کر دیا، ایسی میرے عزیزو اندر کے انسان کو بھی طاقتور کرنا ہوتا ہے، تاکہ کہاں دیکھنا ہے، کہاں آنکھیں جھکانی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں ہاتھ بڑھانے ہیں، کہاں روک لینے ہیں، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ تو یہ اندر کے انسان کے لیے یہ خالص نیکی چاہیے، اس کو طاقتور کرنا، تاکہ زندگی اچھی گزرنے والی ہو، اچھی گزرنے والی ہو۔ تو رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال، سچی معافرت، سچی توبہ، دل کا برتن سیدھا کرنا، دل کا برتن صاف رکھنا، اور اپنے رمضان کے معمولات کے لیے اوقات کو فارغ کرنا، اوقات کو فارغ کرنا۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا، روزہ رکھا، افطاری کی، سحری کی، رمضان گزر گیا۔ ایسے رمضان تو ہماری زندگیوں میں کتنے آئے، چلے گئے، آئے اور چلے گئے۔ اس رمضان نے ہمیں کیا دیا؟ اس لیے کہ رمضان تو ولایت دیتا ہے، یعنی رمضان میں تو لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو تیاری ہے، اپنے اوقات کو فارغ کرنا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، میرے تہجد فوت نہ ہو، میرے نوافل فوت نہ ہو، میری روزانہ کی تلاوت کا اتنا معمول ہو، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے، گھر کی عورتوں کا بھی معمول ہو، ہمارے بچے بچیوں کا بھی معمول ہو۔ رمضان ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تو نہیں 3 مہینے پہلے اس کے انتظار میں دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ میری رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، مجھے رمضان کی دولت نصیب فرما، رمضان کی گھڑیاں عطا فرما۔ کوئی سرمایہ ہے نا، کوئی کمائی ہے، کوئی دولت ہے کہ مہینوں پہلے انتظار ہو رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جا رہی کہ رمضان کی ساعت گھڑیاں نصیب ہو جائے۔ تو اپنے اوقات کا نظم بنایا جائے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ وقت یہ رمضان عبادت کا، نیکیوں کے لیے فارغ ہو جائے، دنیاوی کاموں میں تھوڑا سمیٹے، ان معمولات کو تھوڑا کم کریں، اللہ کے گھر کا وقت بڑھائیں، تلاوت کا وقت بڑھائیں، عبادت کا وقت بڑھائیں، اس کا اہتمام ہو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو، وہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، وہ منظر ہماری زندگیوں میں نظر آئے، وہ ماحول ہمارے گھروں میں نظر آئے۔ گھر کی مسلمان عورتوں میں معمول ہوتا تھا، ان کی تلاوت میں مقابلے ہوتے تھے، تم نے کتنی تلاوت کی؟ میں نے 17 سپاروں کی آج تلاوت کی۔ تم نے کتنی کی؟ میں نے 15 سپاروں کی تلاوت کی۔ چکی بھی پیسا کرتی تھی، آٹا بھی گوندا کرتی تھی، جھاڑو بھی لگایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی، 16-17 سپاروں کی روزانہ تلاوت بھی ہو جایا کرتی۔ گھر کے کام کاج بھی چل رہا ہے، مقابلہ بھی چل رہا۔ تو نیکیوں میں مسابقہ ہو، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا یہ موسم بہار ہے بھائی، اس کا استقبال ہو، اس کے لیے تیاری ہو، اس کا اہتمام ہو، اور وہ اہتمام رمضان سے پہلے ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ بھائی یہ رمضان کی مقدس گھڑیاں ہم سب کو ایمان عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے رمضان کی مقدس گھڑیوں سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اپنے فضل سے دل کے برتن کو سیدھا رکھنے کی، صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم جیسے تیرے پیارے رمضان کی گھڑیوں کی قدر کرتے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے مولا کریم وہ کیفیات نصیب فرما، وہ اعمال نصیب فرما. اے مولا کریم وہ قدر نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم ان گھڑیوں کی صحیح معنی میں اہتمام کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ہمارے بڑوں کو بھی، بچے بچیوں کو بھی، مرد عورتوں کو بھی، سبھی کو رمضان کی مقدس گھڑیوں کی صحیح معنی میں استقبال کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما. اپنے فضل سے اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ زندگی نصیب فرما. شریروں سے محفوظ فرما، ظالموں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، بے دینوں سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین قدم قدم پہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ نعمتوں بری زندگی نصیب فرما. نعمتوں میں شکر گزاری، فرما بداری، احسان شناسی عطا فرما. نہ شکری سے، نہ فرمانی سے، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنے قدرت کی شکلیں عطا فرما. اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا. اے مولا کریم ان کی قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. شر کی اور تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو مولا کریم نیست و نابود فرما. اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما. ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما. پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.